أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. جب زمین کو ایک بھونچال کے ذریعے سے ہلا دی جائے گی یا زمین کو ایک جنبش کے ذریعے سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے خزانے کو بوجھ کو نکال پھینکے گی اور انسان یہ کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس وقت زمین اپنے خبروں کو بیان کرنے لگے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 1 تا 5۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر قیامت کا ذکر آیا ہے، اور اس سورہ کی جو ابتدا ہے وہ اذا زلزلت سے ہے، جس میں قیامت کا زلزلہ آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ زلزال بھی ہے اور سورہ اذا زلزلت بھی ہے۔ اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے کچھ اختلافات بھی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے، چونکہ مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت، آخرت، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں بھی اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے قیامت کا۔ اور اسی رائے کو مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجیح دیا ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ مکی ہونی چاہیے، یہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جو بعض دوسرے مفسرین حضرات ہیں ان کی یہ رائے ہے، جس میں حضرت قتادہ ہیں اور دوسرے مفسرین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور یہی زیادہ مشہور بھی ہے۔ اور آپ جو دیکھتے ہیں قرآن میں کہ یہاں بھی آپ کو یہ لکھا ملتا ہے کہ یہ صورت جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے، سورۃ الزلزال مدنیہ، یہ زیادہ مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس صورت میں قیامت کے تذکرے کو کیا ہے، قیامت کے زلزلے کو بیان کیا ہے، اور اس صورت کی کچھ فضیلت بھی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ اذا زلزلت جو ہے یہ نصف قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قیامت کے زلزلے کو بیان کیا ہے۔ مکے میں جو مشرکین تھے یا دوسرے جو مشرکین تھے اور آخرت کے انکار کرنے والے، جن کا ایمان آخرت پر نہیں تھا، وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، کون سا دن ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی۔ اسی پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو نازل فرمایا اور یہ کہا کہ قیامت کا جو علم ہے وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اور کون سا دن ہوگا یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ اس علم کو انسان سے مخفی رکھا گیا ہے، انسانوں کو نہیں بتایا گیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ میں اللہ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم جو ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، یعنی قیامت کا علم کہ قیامت کب واقع ہوگی یہ صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ البتہ قیامت کی کچھ نشانیاں اور اس موقع پر ہونے والے کچھ واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے یہ اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ قیامت کوئی خوبصورت چیز کا نام نہیں ہے، قیامت کسی بہترین شکل و صورت کا نام نہیں ہے، کوئی خوشگوار موسم کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نہایت ہلکا خیز زلزلہ کا نام ہے کہ جب زمین کو جو ہے
بھونچال کے ذریعے سے ہلائی جائے گی اور سخت جنبش دی جائے گی اور زمین کو حرکت دی جائے گی، جھنجھوڑا جائے گا۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد لوگ، جتنے انسان، جتنے جانور، جتنے جاندار، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ تو اس وقت پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالی ہموار کر دیں گے محشر کے میدان کے لیے، اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر اس وقت زمین کے اندر جتنے دفینے اور جتنے خزانے اور جتنے مردے اور جتنی جو بھاری چیزیں ہوں گی، وزنی چیزیں ہوں گی، وہ دھیرے دھیرے وہ جو ہے وہ زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے اندر کے خزانے کو اور بوجھ کو نکال پھینکے گی، یعنی زمین سے سونے چاندی بھی نکل رہے ہوں گے، ہیرے جواہرات کی کانیں بھی نکل رہی ہوں گی، اور اسی طرح سے زمین سے مردے بھی نکل رہے ہوں گے۔ اور اس وقت جو ہے انسان ان چیزوں کو دیکھے گا کہ زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال پھینک رہی ہے، تو یہ انسان، یہ کافر انسان جس کا یہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے وہ ایک نئی بات ہوگی، کیونکہ اس کا قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں تھا۔ تو وہ یہ دیکھے گا کہ آج زمین کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے اندر کی چیزوں کو نکال کے باہر کر رہی ہے، تو وہ اس کو حیرت میں ڈال دے گی، یہ چیز یہ حیرت میں ڈال دے گی اور وہ بڑا حیرت میں ہوگا۔ لیکن ایک مومن جس کا اللہ پر ایمان تھا اور آخرت کے دن پر ایمان تھا، اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے تمہیں جمع ہونا ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہ انسان یہ بڑے اطمینان سے ہوگا۔ لیکن وہ انسان جو اللہ پر جس کا ایمان نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، تو وہ اس کے لیے بڑا حیرت زدہ دن ہوگا وہ۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرنے لگے گی، یعنی سارے حالات بیان کرے گی، زمین کے اوپر کس نے کیا کیا ہے، کب کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ بیان کرے گی۔ اگر کسی نے زمین پر نماز پڑھی تو وہ زمین کہے گی کہ اے اللہ، فلاں ابن فلاں نے میری پشت پر نماز پڑھی تھی۔ اگر کسی نے زمین پر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے بیٹھ کر کے، تو وہ زمین کہے گی کہ اللہ، فلاں ابن فلاں نے میری پشت پر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی بھی نیک کام کیا ہے تو زمین اس کو بتائے گی کہ اللہ، فلاں ابن فلاں نے نام بنام لے کر کے کہ فلاں ابن فلاں نے جو ہے میرے اوپر جو ہے یہ اچھا کام کیا، یہ نیکی کا کام کیا، یہ بھلا کام کیا۔ اسی طرح سے زمین پر اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو زمین اس کو بھی بتائے گی، وہ سارے حالات کو، ساری خبروں کو جو ہے نا بتانے لگے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو قوت گویائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ آج دنیا میں جس طرح سے زبان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، آج زبان بول رہی ہے اور جسم کے سارے اعضاء خاموش ہیں، جسم کے سارے اعضاء خاموش ہیں، اور زبان بول رہی ہے، اور اللہ نے اس کو زبان کو بولنے کا حکم دیا ہے، اس لیے زبان بول رہی ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم آج جو ہے ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور اس کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں جو ہے ہم کو یہ گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، کہاں کہاں جاتے تھے اور کیا کیا کام کرتے تھے۔ جسم کا ہر اعضاء، جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ کے ہاں بولنے لگے گا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن جو زمین کو بھی اللہ بولنے کی صلاحیت اور قوت عطا کریں گے، قوت گویائی عطا کریں گے، اور وہ زمین بھی اپنے اندر کی خبروں کو جو ہے بیان کرنے لگے گی۔ اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ جب اللہ کسی چیز کا حکم دے دیں تو وہ چیز جو ہے عادت کے خلاف بھی ہو جاتی ہے، عادت کے خلاف۔ جس زمین کے اندر ابھی بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو بات کرنے کے حکم دیں گے تو وہ زمین بات کرے گی، زمین اپنے اندر کے حالات کو بیان کرے گی، اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ آج اللہ نے زبان کو بولنے کا حکم دیا، زبان بات کر رہی ہے اور سارے اعضاء خاموش ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا
کہ اللہ زبان کو خاموش رہنے کا حکم دیں گے، بلکہ اس پر مہر لگا دیں گے، اور جسم کے سارے اعضاء کو حکم ہوگا کہ تم بتاؤ آج کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے ذریعے سے کیا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، اسے چاہیے کہ ہر حال میں وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے، تاکہ کل قیامت کے دن کی رسوائی اور شرمندگی سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔